صادق آباد دولت پور جمال الدین روڈ پر فائرنگ 25 سالہ نوجوان قتل درینہ دشمنی کو بنا بنا کر نامعلوم افراد کی فائرنگ سے شوکت علی نامی شخص جاں بحق۔ مقتول کی شناخت 25 سالہ شوکت علی ولد نور حسن کے نام سے ہوئی، جو کہ بستی چودھری حنیف کا رہائشی تھا۔ واقعہ دولت پور JDW روڈ کے قریب پیش آیا۔ حملہ آور فائرنگ کے بعد موقع سے فرار ہو گئے۔ مقتول کو سینے اور ٹانگ پر گولیاں لگیں جو جان لیوا ثابت ہوئیں۔ ریسکیو 112 ٹیم موقع پر پہنچ گئی، لاش اسپتال منتقل کر دی گئی۔ شاہ کوٹ معروف سماجی شخصیت اور چیئرمین دی کنٹری اسکول چودھری سہیل افضل گجر کی جانب سے پرتکلف افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا۔ رکن قومی اسمبلی چودھری محمد ارشد شاہی سمیت علاقے کی معزز شخصیات کی شرکت۔ افطار ڈنر کی تقریب میں سٹی پریس کلب شاہ کوٹ کے عہدیداران کے علاوہ علاقے کی سیاسی، سماجی اور معزز شخصیات نے بھرپور شرکت کی۔ چودھری سہیل افضل گجر نے کہا، صحافی معاشرے میں اہم ذمہ داریاں نبھاتے ہیں اور عوامی مسائل کو اجاگر کرنے میں ان کا کردار قابل تحسین ہے۔ تقریب میں شریک تمام معزز مہمانوں، صحافیوں اور سیاسی سماجی شخصیات کا دلی شکریہ ادا کیا گیا اور ان کی شرکت کو اعزاز قرار دیا گیا۔ آخر میں مہمان پرتکلف اور لذیذ کھانوں سے خوب لطف اندوز ہوئے اور خوشگوار ماحول میں ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ خیال کرتے رہے۔ امریکہ اور اسرائیل کا مشترکہ طور پر ایران پر حملہ کرنا کھلی دہشت گردی ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں ٹوبہ ٹیک سنگھ سے۔ میاں عبدالجبار طاہر کی رپورٹ کے مطابق جماعت اسلامی زون ٹوبہ ٹیک سنگھ کے ذمہ داران کا اجلاس امیر جماعت اسلامی زون ٹوبہ ٹیک سنگھ میاں ارشد جاوید ایڈوکیٹ کی زیر صدارت برہان مسجد میں منعقد ہوا۔ اجلاس سے مولانا رحمت اللہ ارشد ضلعی صدر سیاسی کمیٹی ٹوبہ ٹیک سنگھ نے گفتگو کرتے ہوئے کہا، امریکہ اور اسرائیل کا مشترکہ طور پر ایران پر حملہ کرنا کھلی دہشت گردی ہے۔ دہشت گردی کرنے والے ممالک دوسرے ممالک کو امن کا درس دیتے ہیں۔ یہ سب ممالک منافقت کی علامت بن گئے ہیں۔ ایرانی مذہبی رہنما اور دیگر فوجی افسران کی شہادت نے امت مسلمہ کو غمزدہ کر دیا ہے۔ ہم امریکہ اور اسرائیل کی فوجی جارحیت کی مذمت کرتے ہیں اور ایران کی عوام کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتے ہیں۔ اس موقع پر امیر جماعت اسلامی زون ٹوبہ ٹیک سنگھ میاں ارشد جاوید ایڈوکیٹ، میاں محمد شعیب ایڈوکیٹ، سابق صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن ٹوبہ میاں وحید انور کوکب ایڈوکیٹ، محمد ارشد چودھری صدر سیاسی کونسل زون ٹوبہ اور میاں وکیل احمد سمیت کارکنان کی کثیر تعداد بھی موجود تھی۔ انہوں نے کہا، امریکہ، اسرائیل اور بھارت نے مل کر مسلمان ممالک میں خون کی ہولی کھیلی ہے۔ امریکہ، بھارت اور اسرائیل دہشت گردی میں ملوث ہے۔ ان کے خلاف مسلم ممالک کو متحد ہو کر لاہ عمل طے کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا، ہم ایرانی عوام کے دکھوں میں شریک ہیں اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ نوبل انعام کے لیے صدر ٹرمپ کی نامزدگی کو واپس لیا جائے۔ منڈی بہاؤالدین سے MB نیوز کے نمائندہ سید شکیل عباس کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے صحت دوست ویژن کے مطابق اور ڈائریکٹر جنرل پنجاب فوڈ اتھارٹی عاصم جاوید کی ہدایت پر عوام الناس کو ملاوٹ سے پاک اشیاء خورد و نوش کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے ضلع منڈی بہاؤالدین میں فوڈ سیفٹی ٹیموں کی جانب سے ملاوٹ مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے۔ ڈپٹی کمشنر عدیل حیدر کی ہدایت پر اور ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشن پنجاب فوڈ اتھارٹی منڈی بہاؤالدین کی زیر نگرانی فوڈ سیفٹی ٹیم نے منڈی بہاؤالدین شہر گوڑھا محلہ میں دودھ کے معروف دکان کو اچانک چیک کیا اور موقع پر ہی دودھ کے سیمپل ٹیسٹ کیے گئے جو کہ مضر صحت پائے گئے، جس پر کارروائی کرتے ہوئے موقع پر ہی 800 لیٹر مضر صحت دودھ کو ضائع کر دیا گیا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز پنجاب فوڈ اتھارٹی کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کے مطابق شہریوں کو معیاری اور حفظان صحت کے اصولوں کے عین مطابق خوراک کی فراہمی پنجاب فوڈ اتھارٹی کی اولین ترجیح ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مضر صحت اشیاء خورد و نوش فروخت کرنے والوں کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا۔ ساہیوال ٹیپو سلطان سے روزہ دکھی انسانوں کے احساس اور صبر کا درس دیتا ہے۔ ماہ مقدس میں خدمت خلق کو اپنا شعور بنائیں، مستحق افراد کو بھی سحر و افطار اور اپنی خوشیوں میں شامل کریں۔ ان خیالات کا اظہار
ڈاکٹر نصرت علی صابری صدر پنجاب لوگ سانج نے قربہ اور مستحقین علاقہ 65/6 میں راشن کی تقسیم کے موقع پر انہوں نے کہا کہ روزہ ہمیں صبر اور احساس کا درس دیتا ہے۔ اس مقدس مہینے میں غریبوں، مسکینوں اور حاجت مندوں کی زیادہ سے زیادہ مدد کفالت کریں تاکہ ان کے چہروں کی اداسی اور احساس کمتری کو دور کیا جا سکے۔ اپنے پڑوسی، غریب رشتہ داروں اور دوست احباب سفید پوش طبقے کی خبر رکھیں اور انہیں مالی امداد اور راشن وغیرہ کی فراہمی میں مدد کریں۔ آپس کی تلخیوں قدورتوں کو دور کر کے نفرتوں کو پس پشت ڈال کر مثبت طرز عمل اپنائیں اور صاحب ثروت اس مقدس مہینے میں خدمت خلق کو اپنا شعور بنائیں۔ ہم لوگ سانج کے پلیٹ فارم سے مستحقین کی امداد اور مستحق طلباء کی تعلیمی امداد اور علاج معالجے کی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بناتے ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس ماہ سیام کے دوران دکھ انسانیت کی خدمت کر کے نیکیاں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام کو شیخ اعجاز چیف آرگنائزر پنجاب لوگ سانج چک نمبر 6R8586 نے ترتیب دیا۔ اس موقع پر زاہد الحق سینئر صحافی، ٹیپو سلطان اور احتشام نے خصوصی شرکت کی۔ پروگرام میں آزاد گروپ کے صدر محمد علی مغل نے اپنے دیگر عہدیداران ملک ارشاد بادشاہ، ملک صغیر، ملک شبیر، چودھری راشد، شہباز مصطفی اور فیضان انصاری کے ہمراہ مہمانوں کا پرتپاک استقبال کیا، پھولوں کے گلدستے پیش کیے اور پھولوں کی پتیاں بھی نچھاور کی۔ ساہیوال رپورٹر ایم بی نیوز محمد عمران اعظم خان لودھی سے کمشنر ساہیوال ڈویژن ڈاکٹر آصف طفیل نے وفاقی اور صوبائی محکموں کے افسر پر زور دیا کہ وہ گورننس میں بہتری اور عوام کی مشکلات کے حل کے لیے عملی اقدامات اٹھائیں اور ان میں حائل رکاوٹوں کو ترجیحی بنیادوں پر دور کریں اور ملک کی سیکیورٹی کے منظرنامے کے پیش نظر قانون نافذ کرنے والے تمام اداروں میں تعاون مزید مؤثر کیا جائے۔ انہوں نے یہ بات اپنے دفتر میں ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹیوں کے ڈویژنل اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی، جس میں تینوں اضلاع کے ڈپٹی کمشنر نے اپنے اپنے ضلع کے بارے میں گورننس میں بہتری کے لیے اٹھائے گئے اقدامات کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی۔ کمشنر ساہیوال نے امن و امان برقرار رکھنے اور مؤثر مانیٹرنگ کے لیے دیہات اور محلہ لیول پر کمیونٹی کی شرکت پر زور دیا اور اس سلسلے میں نمبرداروں کو بھی ایکٹیویٹ کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے رمضان المبارک کے دوران وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی طرف سے مالی امداد کے حصول کے لیے نادرا سینٹرز پر عوامی رش کو کنٹرول کرنے اور کسی ناخوشگوار حادثے سے بچنے کے لیے سیکیورٹی کے مؤثر اقدامات کرنے کی بھی ہدایت کی۔ صادق آباد ماہی چوک میں 6 سال قبل 2021 میں 9 افراد کے قتل کا معاملہ، ڈاکو تنویر اندڑ کی طرف سے عزیز و اقارب اور نمائندین علاقہ میڑ لے کر مقتولین کے ورثہ کے پاس پمپ پر پہنچ گئے۔ صادق آباد بدنام زمانہ ڈاکو تنویر پولیس کے آگے سرنڈر ہو چکا ہے۔ 9 افراد کے قتل میں ملوث تنویر اندڑ علاقائی نمائندین اور رفقائے میڑ لے کر مقتولین کے گھر پہنچ گئے۔ پنجاب پولیس کی طرف سے تمام تر کیسز کے سامنے کہا گیا کہ یاد رہے ڈاکو تنویر اندڑ مائی چوک کا ہی رہائشی تھا اور قبائلی جھگڑوں کی پاداش میں قتل کیے تھے۔ کچھ روز قبل تنویر اندڑ نے ڈی پی او عرفان علی سمو کے خود کو سرنڈر کیا تھا۔ کچے میں جاری آپریشن کے دوران 230 ڈاکو سرنڈر ہو چکے ہیں۔ پولیس معززین علاقہ کی اور اداروں کی جانب سے امن بحال رکھنے کے لیے تمام قبائلی معاملات حل کروانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دی انسپائر اسکول سبحان کیمپس پتوکی میں سالانہ تقریب تقسیم انعامات انعقاد، طلباء اور والدین کی شرکت رپورٹ کر رہے ہیں۔ پتوکی سے نمائندہ خصوصی سید صداقت علی شاہ، ان کی رپورٹ کے مطابق آج پتوکی میں معروف تعلیمی ادارے دی انسپائر اسکول پتوکی میں سالانہ تقریب تقسیم انعامات کی پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں طلباء اور والدین نے بھرپور شرکت کی۔ اس موقع پر پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء میں رپورٹ کارڈ اور انعامات تقسیم کیے گئے۔ والدین نے ادارے کے اس اقدام کو سراہتے ہوئے کہا کہ ادارہ طلباء کی تعلیم اور کردار سازی میں بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے، جس پر انہیں فخر ہے کہ انہوں نے ایسے ادارے کا انتخاب کیا جو طلباء کی تعلیمی مہارت کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیمی تربیت اور فنی مہارت بھی اجاگر کر رہا ہے۔ اس موقع پر ڈائریکٹر انسپائر اسکول پتوکی کا کہنا تھا کہ ہمارا مقصد ڈگریاں بانٹنا نہیں بلکہ ایسے باصلاحیت نوجوان تیار کرنا ہے جو جدید دور کے چیلنجز کا مقابلہ کر سکیں۔ طلباء کی مسکراہٹ اور جوش نے اس تقریب کو چار چاند لگا دیا۔ ساہیوال رپورٹر ایم بی نیوز محمد عمران اعظم خان لودھی سے ساہیوال نواحی چک 65 AGD
ذخیری کے قریب پولیس اور ڈاکو میں مقابلے کے دوران شدید زخمی ہونے والا ڈاکو خالد ہسپتال میں جام بحق۔ تفصیلات کے مطابق 24 فروری کو سب انسپکٹر امجد سرکاری گاڑی میں پولیس ٹیم کے ہمراہ چک 50 جی ڈی پل پر ناکہ بندی کر کے کھڑے تھے کہ 3 ڈاکوؤں نے ایک راہگیر سے موٹر سائیکل چھین لی۔ وائرلیس پر اطلاع کے بعد پل بارشن کی طرف سے ذخیری موڑ پر 3 موٹر سائیکل سواروں سے سامنا ہو گیا۔ دوسری طرف سے ایک اور سرکاری گاڑی بھی آ گئی اور ڈاکوؤں کو گھیرے میں لے لیا گیا۔ ڈاکو موٹر سائیکل بے قابو ہونے سے گر گئے اور فصل گندم میں داخل ہوتے ہوئے پولیس پارٹی پر سیدھی فائرنگ کر دی، جس پر پولیس نے حفاظتی آؤٹ لے کر جوابی فائرنگ کی۔ فریقین میں گولیوں کا تبادلہ رک جانے کے بعد خالد ولد یوسف جو کہ ٹھٹھا مانک نور شاہ کا رہائشی تھا شدید زخمی حالت میں پایا گیا، جبکہ اس کے 2 ساتھی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ خالد کو شدید زخمی حالت میں ہسپتال داخل کر دیا گیا تھا، جہاں 4 دن تک زندگی اور موت کے کشمکش میں مبتلا رہنے کے بعد چل بسا۔ پوسٹ مارٹم کے بعد لاش ورثاء کے سپرد کر دی گئی، جبکہ فرار ہونے والے ڈاکو ابھی تک گرفتار نہیں ہو سکے۔ منڈی معاون سے ایم بی نیوز کے نمائندہ سید شکیل عباس کی رپورٹ کے مطابق ماہ رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ ہی ملک بھر کی طرح ملکوال میں بھی افطاری دسترخوان سجائے جاتے ہیں۔ ملکوال کا سب سے بڑا دسترخوان حاجی مہر شوکت کے ڈیرے پر لگایا جاتا ہے، جہاں روزانہ سینکڑوں مرد، خواتین اور بچے روزہ افطار کرتے ہیں۔ حاجی مہر شوکت گزشتہ کئی سالوں سے باقاعدگی سے یہ بابرکت دسترخوان سجا رہے ہیں اور خود اپنے ہاتھوں سے روزہ داروں کو افطاری پیش کرتے ہیں۔ دسترخوان میں کھجوریں، پھل، پکوڑے، سموسے، روٹی اور سالن شامل ہوتا ہے۔ ان کا کہنا ہے یہ خدمت وہ ہر سال جاری رکھیں گے۔ اس کے علاوہ وہ غریب بچوں کی شادی اور عمرے کے لیے بھی تعاون کرتے رہتے ہیں۔ اہل علاقہ نے ان کی اس خدمت کو سراہتے ہوئے اسے قابل تقلید عمل قرار دیا۔ پچھلے 4 سال تو لگاتار مار برادران دی طرف مار محمد بشیر دیرون نثال ثواب واسطے افطار دسترخوان بڑی محنت نال سجایا جا رہا ہے، جہدے وچ چھوٹے بچے، عورتاں، بزرگ، جوان، ہر قسم دے سینکڑوں دی تعداد بھی لوگ موجود نے، شرکت ہوندے نے تے الحمدللہ۔ اس کے علاوہ بھی مار برادران دی طرف جناب غریباں واسطے کافی راشن دا سامان لاہور کینٹ زیست فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام کینٹ کے مختلف وارڈز میں فری میڈیکل کیمپ کا عمل شروع کر دیا گیا۔ بیدیاں روڈ پر واقع جیو ہسپتال کی کوالیفائڈ ڈاکٹر خواتین اور بچوں کا مفت چیک اپ کر رہی ہیں۔ فری الٹرا ساؤنڈ اور ادویات بھی فراہم کی جاتی ہیں۔ مزید جانتے ہیں بیورو چیف لاہور امین کیبی کی اس رپورٹ میں۔ لاہور کینٹ زیست فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام کینٹ کی مختلف وارڈز میں فری میڈیکل کیمپ کا عمل شروع کر دیا گیا۔ بیدیاں روڈ پر واقع جیو ہسپتال کی کوالیفائڈ ڈاکٹرز خواتین اور بچوں کا چیک اپ کر رہی ہیں۔ فری الٹرا ساؤنڈ اور ادویات بھی مفت فراہم کی جاتی ہیں۔ حلقہ کی سیاسی و سماجی شخصیات نے زیست فاؤنڈیشن اور جیو ہسپتال کی کاوشوں پر پوری ٹیم کو خراج تحسین پیش کیا۔ اہلیان علاقہ لاہور کینٹ نے کہا، ہم زیست فاؤنڈیشن کے مینیجر ڈائریکٹر سینئر قانوندان مختار احمد قریشی، ڈاکٹر ساجدہ، ڈاکٹر اریبہ، ڈاکٹر اقرا راشد، ڈاکٹر سائمہ اور ان کی ٹیم میں ایم خالد شریف، نرسنگ سٹاف صبا ارشد، اسما خلیل کی کاوشوں کو سراہتے ہیں۔ فری میڈیکل کیمپ پر موجود لوگوں کا کہنا تھا، جیو ہسپتال کی ڈاکٹرز اپنے عمل میں اخلاقی اصولوں اور طبی ضابطوں کی پابندی کرتے ہیں، مریضوں میں بیماریوں کی تشخیص اور بیماری کے مطابق دوائی تجویز کرتے ہیں، علاج سے پہلے کسی کا مذہب نہیں پوچھتے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے دن رات انسانیت کی خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں۔ اس موقع پر امن کمیٹی خدمت خلق کے مرکزی چیئرمین سید عزیز حیدر شاہ، سرپرست اعلیٰ امن کمیٹی خدمت خلق مقصود حسین اور پیر سید سکندر علی شاہ گیلانی، سجادہ نشین دربار حضرت فقیر سید خالد علی شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ درس اسلام ہے کہ جس نے ایک انسان بچا لیا گویا انسانیت بچا لی، اور مہنگائی کے اس دور میں، جس دور میں کہ سے ہم گزرے، یہاں پہ ہمیں یقین کریں روٹی نہیں پوری ہوتی اور مہنگائی ایک عروج پہ ہے،
اور رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں جو ہماری بہنوں بیٹیوں اور بچوں کی صحت کے حوالے سے آج یہاں فری میڈیکل کیمپ کا اہتمام کیا گیا ہے جیو ہاسپٹل کے تعاون سے اور جیو ہاسپٹل کی طرف سے اور عمر کمیٹی خدمت خلق کے تعاون سے. تو سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں جیو ہاسپٹل کے تمام ٹیم کا، ڈاکٹروں کا جو یہاں تشریف لائے، جنہوں نے ہماری بہنوں بیٹیوں کی دیکھ بھال کی، بہترین الٹراساؤنڈ فری کیا، ادویات تقسیم کی اور بچوں کا خیال رکھا، بہنوں بیٹیوں کا خیال رکھا. اس پہ مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. اور اہل علاقہ سے بھی میری گزارش ہے کہ تعاون کیا کریں. جو لوگ صاحب حیثیت ہیں، اس طرح کے کام ہونے چاہیے بچوں کی صحت پہ اور مائیں بہنوں کی صحت پہ. جو کیمپ ہے اس طرح کے کیمپ لگانے چاہیے، ہمیں اس پہ اور بھی بہتر کرنا چاہیے. الحمدللہ آج جو یہاں پہ کیمپ لگا نشاط کالونی قاضی روڈ بسم اللہ مسجد کے پاس، یہ بہترین رہا اور آج ہمارا فرسٹ ایکسپیرینس تھا. اس ایکسپیرینس میں ہم نے بہت کچھ سیکھا الحمدللہ. لیکن جو ہمیں دلی روحانی سکون ملا اور جو دعائیں ملی، میں اس کا ذکر نہیں کر سکتا. میں تمام اہل علاقہ کا بھی شکر گزار ہوں. کرو مہربانی تمہلے زمیں پہ، خدا مہربان ہو کا عرش بری پہ. آج کے اس دور افتادہ دور کے اندر انسانوں میں بہت پریشانی، غم آ چکے ہیں، اور اس دور میں بہبود آبادی کی روح سے اس وقت ہمیں ماؤں بہنوں کے جو گائنی کے مسائل ہیں اس پر کام کرنے کی اشد ضرورت ہے. آج جیو ہسپتال کی انتظامیہ اور خدمت کمیٹی، امن کمیٹی کے مشترکہ تعاون سے قاضی روڈ نشاط کالونی پر کیمپ لگایا گیا اور لوگوں کی ایک کثیر تعداد اس کیمپ میں آئی. ہمیں چاہیے کہ ہم سوشل ورک، ہم خدمت خلق، بیماریوں کے خاتمے کے لیے یہ کام کرتے رہیں. اللہ بھی خوش ہوگا اور دکھی انسانیت کو ایک اچھا پیغام بھی جائے گا. آج جناب عزیز حیدر شاہ صاحب، جناب نقیبی صاحب بہت مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے آج کیمپ لگا کر ہمارے دلوں کو جیتا ہے. اللہ پاک انہیں صحت اور خوشیاں عطا فرمائے. من الشیطان الرجیم. میں عزیز فاؤنڈیشن اور جیو ہاسپٹل کے ڈاکٹر صاحبان جنہوں نے نادر آباد کینٹ کے اندر فری میڈیکل کیمپ لگایا، ان کا میں دل کی عطا گرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے غریب لوگوں کو جو ادھر دوائی نہیں لے سکتے، ٹیسٹ نہیں کروا سکتے، جیو ہاسپٹل کے ڈاکٹروں نے اور فاؤنڈیشن نے فی سبیل اللہ لوگوں کے ٹیسٹ کیے. اور میں پوری ٹیم کا، جیو ہاسپٹل کے ڈاکٹروں کا اور فاؤنڈیشن کا دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے یہ خدمت خلق ہونے کا جو تعاون ہے ہمارے ساتھ کیا. منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. کیمرہ مین سید صدر بخاری کے ساتھ تمیم نقیبی، لاہور. پتوکی کے نواحی علاقے حبیب آباد میں چوری کی بڑی واردات، 50 لاکھ نقدی، اطلاعی زیورات اور کاروباری دستاویزات چوری. مقدمہ درج، تاحال ملزمان گرفتار نہ ہو سکے. رپورٹ کر رہے ہیں پتوکی سے نمائندہ خصوصی سید صداقت علی شاہ. ان کی رپورٹ کے مطابق حبیب آباد میں سافٹ ویئر انجینئر کے گھر چوری کی بڑی واردات. چور 50 لاکھ نقدی، 10 تولے اطلاعی زیورات، گاڑی کے کاغذات، ATM کارڈ اور کاروباری دستاویزات چرا کر فرار ہو گئے. چور جاتے ہوئے سیکیورٹی کیمرے بھی توڑ گئے. مدعی مقدمہ کے مطابق ملزمان آصف علی اور محمد طارق نے چوری کی واردات کی ہے، جن کو مقدمے میں نامزد کر دیا گیا. متاثرہ مدعی مقدمہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور DPO قصور سے ملزمان کی فوری گرفتاری اور مسروقہ برآمد کروانے کا مطالبہ کیا. صادقآباد تجاوزات کے خلاف آپریشن تیز. صادقآباد میں میونسپل کارپوریشن کا تجاوزات کے خلاف بھرپور آپریشن جاری. مختلف بازاروں میں کارروائیاں کرتے ہوئے متعدد دکانیں سیل کر دی گئی، جبکہ فٹ پاتھ اور سڑکوں پر قائم غیر قانونی تھڑے اور اسٹال ہٹا دیے گئے.
म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और पुलिस की मुश्तरका टीमों ने शहर की मसरूफ तजारती मरकज़ का दौरा किया, जहां तजावुजात के बायस ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हो रही थी। शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना था और पैदल चलना भी दुश्वार हो चुका था। कार्रवाई के दौरान हुकाम ने खबरदार किया कि सरकारी हदूद में किसी किस्म की तजावुजात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दुकानदारों को हदायत की गई कि वो अपनी मुकर्ररा हदूद में रहकर कारोबार करें, बसूरत दीगर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हुकाम का कहना है बिला इम्तियाज ऑपरेशन जारी रहेगा और शहर में ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने में और शहरियों को सहूलत फराहम करने के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जा रहे हैं। शहरियों की बड़ी तादाद ने तजावुजात के खात्मे के इकदाम को खुशाइन करार दिया।